آج ہم بات کریں گے نیند کا نہ آنا، نیند کا کم آنا، بے خوابی یعنی انسومینیا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے پوری باڈی شیل ہو جاتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی انسان قاصر ہو جاتا ہے اور کافی ساری تکلیفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج اسی موضوع پر بات ہوگی اور دیکھیں گے اس کی وجوہات کیا ہے اور ایسی ہومیوپیتھک میڈیسنز جن کے استعمال کرنے سے اس انسومینیا، بے خوابی، نیند کا نہ آنا اس مسئلے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل ڈاکٹر مدثر ہیلتھ والا میں، اور میں ہوں ڈاکٹر مدثر شریف۔ دوستو، یہ جو انسومینیا، نیند کا نہ آنا، بے خوابی بھی اسے کہتے ہیں، یہ بہت کریٹیکل کنڈیشن ہے۔ اس میں کچھ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو بہت زیادہ ڈپریشن میں لے جاتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے یہ جینیٹک ایشو بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا وراثت میں پرابلم چل رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ایسی کوئی بیماری جو لمبے عرصے سے ہو اور اس کی کافی دیر سے میڈیسن کھائی جا رہی تو اس کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ باڈی پر آتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سٹریس، انزائٹی۔ یہ جو پریشر سٹریس کا ہے یا انزائٹی کا ہے، یہ بھی ایک کامن ریزن ہے۔ اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے۔ پینک اٹیک بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے بھی نیند ختم ہو جاتی ہے اور انسومینیا کا ایشو بن جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت دیر تک موبائل استعمال کرنا، لیپ ٹاپ استعمال کرنا، کافی دیر تک کسی کمپیوٹر سکرین کے آگے بیٹھے رہنا، اس کی وجہ سے بھی جو باڈی ہے اب نارمیلٹی کی طرف چلی جاتی ہے اور یہ پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ غصہ کرنے کا رجحان، بہت زیادہ ڈیپلی سوچنے کا رجحان، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی کی تلخ یادیں یا مستقبل کی پلاننگ کرتے کرتے دماغ کو اپسیٹ کر دیتے ہیں اور پریزنٹ ہے جو حال ہے اس کے اوپر سیٹسفائیڈ نہ ہونا، یہ بھی ایک بڑی ریزن ہے۔ کسی دوسرے کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنا لائف سٹائل بنانے کی کوشش کرنا اور اسی سوچ میں مبتلا رہنا اور پریشان رہنا بھی اس کی ایک بڑی ریزن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا پرابلم، کوئی پیارا، کوئی قریبی چھوڑ کر چلا جائے تو اس غم کی وجہ سے بھی انسومینیا کا پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے اور بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم بنتا ہے۔ تو دوستو، اس کی وجہ سے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں: ساری رات نیند کا نہ آنا یا تھوڑی دیر کے لیے آنا اور ساتھ ہی آنکھ کا کھل جانا، ذہنی طور پر سیٹسفائیڈ نہ ہونا، سر میں درد یا مسکولر پین اور ہر ٹائم کچھ ڈی ایکٹیو کنڈیشن میں رہنا، جسم میں بہت زیادہ سستی رہنا، ہائپر رہنا، اور اس کے علاوہ جسم میں بہت زیادہ کمزوری، لاغر پن اور اس کے ساتھ بھوک کا نہ لگنا، سر میں درد، آنکھوں میں درد، آنکھوں کا اندر کو دنس جانا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ٹائم ایسے محسوس ہونا جیسے بہت ساری بیماریوں کا اٹیک ہو گیا باڈی کے اوپر، اور چڑچڑاپن اور سوئسائڈل کنڈیشن کا پیدا ہو جانا، یہ کافی ساری علامات اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کا پرابلم ہے تو فوری طور پر اپنے قریب ترین ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سجیسٹ کی ہوئی میڈیسن ہے وہ استعمال کریں تاکہ فی الفور اس مسئلے سے نجات مل سکے۔ ہومیوپیتھک میں اس کی بہت بڑی میڈیسنز ہیں جن کے استعمال کرنے سے اس مسئلے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایسا غم ہے جس میں کوئی قریبی دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا کوئی بہت زیادہ غم ہے کسی کے دور چلے جانے کا یا بچھڑ جانے والے کا بہت زیادہ غم ہے، اور اس غم کی وجہ سے بہت زیادہ کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں اور نیند نہیں آتی، تو اس کے لیے ہومیوپیتھک بڑی میڈیسن اگنیشیا ہے۔ اگنیشیا میڈیسن کے استعمال کرنے سے یہ جو نیند کا نہ آنا، انسومینیا کا پرابلم ہے، یہ بہت حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے اور باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے، مینٹیلٹی، پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے اور ذہنی سکون مل جاتا ہے اور نیند کے معاملات کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی میڈیسن ہے کافیہ کروٹم۔ یہ جو کافیہ میڈیسن ہے اس کے استعمال کرنے سے بھی بے خوابی، نیند کے نہ آنے والے مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔
کافیہ میڈیسن کے یوز کرنے سے نیند کی جو پراپرلی ایک ڈیوریشن ہے وہ فٹ ہو جاتی ہے اور باڈی میں ریلیکسیشن آنا شروع ہو جاتی ہے اور جسم بالکل پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک تیسری بڑی میڈیسن ہے پیسی فلورا۔ یہ پیسی فلورا میڈیسن کا استعمال کرنے سے بھی یہ جو انسومینیا کا مسئلہ ہے یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پیسی فلورا میڈیسن آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو نیند تو بھرپور آتی ہے، ساتھ مینٹلی جو مسلز ہیں وہ پرسکون ہو جاتے ہیں، جو بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہے اور بہت زیادہ دماغی پریشر ہے وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو پیسی فلورا کا استعمال اس مسئلے کو کنٹرول کرنے میں بہت معاون ہے۔ اور بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں جو علامات کے تحت استعمال ہوتی ہیں، لیکن میں نے شارٹ کٹ میں یہ 3 میڈیسن آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو یہ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں اور اس مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔